बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कश्मीर के इंतखाबात को लेकर हर ही जमात की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो इंतखाबी मुहिम जिस अंदाज में चलाई जा रही है, 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने हैं और वहाँ पर जिन भी जमातों के लीडरान मौजूद हैं वो एक दूसरे पर तनकीद करते दिखाई देते हैं। कश्मीर एक इंतहाई हसास मामला है, वहाँ की कुछ अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वहाँ के सर्कमस्टांसेस फ़र्क हैं। कुछ इंतखाबात में आपको याद होगा कि पहले भी जब वहाँ मुहिम होती थी या वहाँ पर कोई भी जलसे होते थे तो हर ओपोनेंट को ये कहा जाता था कि ये मोदी के यार हैं या ये गद्दार हैं। वहाँ पे जो भी कैंपेन का आगाज़ किया जाता है वो दूसरे को गद्दार कह के कश्मीर के मामले में किया जाता है। अब अभी भी अगर इस हुकूमत की हम बात करें तो वहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से यही बात कर रही हैं कि कश्मीर को बेच दिया है, कश्मीर का सौदा कर दिया है। मोदी के साथ क्या मामला तय हुए हैं ये बताया जाए, आवाम आपको नहीं छोड़ेगी, सिलेक्टेड के वहाँ पर भी नारे लगा दिए गए। दूसरी तरफ बिलावल साहब हैं, वो भी ये बातें करते हैं। पहले ज़रा दिखा देते हैं कि आपको मरियम नवाज साहिबा ने किन अल्फाज में तनकीद की। और एक ऐसा सिलेक्टेड जो वोट चोरी करके आता है, उसके दौर में भारत को इतनी हिम्मत हो जाती है कि कश्मीर की हैसियत ही वो बदल देता है। कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या 22 करोड़ अवाम तुमसे ये सुनने बैठी है? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। मैं सिर्फ ये रोना रो सकता हूं कि अमेरिका का सदर मुझे बुलाता नहीं है। और मैं सिर्फ कौम को ये कह सकता हूं कि कश्मीर के बदले कौम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करे। एक तरफ ये बयानात हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से हैं, वज़ीर आज़म के हवाले से हैं, जिनको कश्मीर फ़रोश कहा है मरियम नवाज़ साहिबा ने। दूसरी तरफ बिलावल साहब की तरफ से भी अगर हम देखें तो इस हुकूमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तो तनकीद है ही, लेकिन इससे ज़्यादा मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा बढ़ के तनकीद जो है वो अपनी दूसरी अपोजिशन की जमात PMLN पर भी कर रहे हैं। PMLN को उन्होंने कहा कि ये शेरों की नहीं बल्कि बिल्ली की जमात है, बिल्लियों की तरह ये लोग भाग रहे हैं, शेरों की तरह अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। पहले इस हुकूमत के हवाले से जरा सुनाइएगा कि उन्होंने किन अल्फाज में तनकीद की। पाकिस्तान का वजीर आजम एक कठपुतली है, पाकिस्तान का वजीर आजम नालायक है, पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहल है। कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं ना। वो वजीर आजम चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो भी वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपने शादियां पे बुलाते हैं। हवेली का आवाम का एक ही नारा है, कश्मीर का सौदा नामंजूर। और अब PMLN पे किन अल्फाज में उन्होंने तनकीद की है ज़रा वो भी दिखा दें। जिस तरह कहा कि इस हुकूमत पर तो तनकीद है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा अपोजिशन की दूसरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद की गई है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिलावल साहब के अल्फाज को घटिया अल्फाज कहा है और कहा है कि जी मैं घटिया बातों का जवाब नहीं देना चाहता। क्या कहा बिलावल साहब ने, सुनाइए। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ। हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाएंगे। बिलावल साहब को ये लगता है कि PMLN ऑपोजिशन नहीं कर रही है, आर या पार करने से पांव पकड़ने तक के आ गए हैं और अकेले ही पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर सकती है।
انہی تمام چیزوں پر, انہی بیانات پر ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ آپ کا. کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما PMLN کے MNA ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور تھوڑی دیر میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں گی, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما. فیصل کریم کنڈی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ توپوں کا رخ اس حکومت سے زیادہ PMLN کی طرف کیسے ہو گیا اس دفعہ پیپلز پارٹی کا؟ بلاول صاحب کا کس بات کا غصہ ہے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے کچھ کلپس جلسوں کے حوالے سے, کشمیر کے جلسوں کے حوالے سے دکھایا, اور آپ کا یہ ہے کہ PMLN پہ زیادہ وہ ہے بنسبت PTI کے. دونوں پہ یہ خیر ہمارا دونوں کے اوپر ہی ہے, اور کیونکہ ہم وہاں پر الیکشن کمپین میں ہیں اور تینوں جماعتیں آپس میں الیکشن لڑ رہی ہیں, اور یہ پولیٹیکل جلسے ہیں, اس میں اپنا بیانیہ آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے. جہاں تک PMLN کے حوالے سے ہے تو دیکھیں, ہمارا یہ وہ تھا PDM میں بھی کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم پنجاب میں اور فیڈرل میں جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں اور اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کریں. اور اگر شاید وہ چیز چلتی تو یہ تو اب کچھ کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے غلط ہے, لیکن ہمارے یہ تجزیہ ہے کہ شاید ہم پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر کے مرکز کی طرف آ گئے ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن اچانک جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اور مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم لانگ مارچ کریں گے اور استعفے دیں گے, ہم عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہوگا, آپ کریں. اور اگر عدم اعتماد خدا نخواستہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو گیا, تو پھر استعفے تو آپشن ہمیشہ آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن وہ چیز نہیں چل سکی. اس حوالے سے جو ہے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ پھر اس مریم صاحبہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی, ایک نجی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ میرے اور میری پارٹی کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے, اور یہ تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیز تھی کہ, اور پھر ہم نے کہا کہ ہم لڑیں گے اس حکومت کے خلاف. اگر ہمیں پیپلز پارٹی کو اکیلے لڑنا پڑا, ہم لڑیں گے اس حکومت کے خلاف, اور لڑ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو آن دی ادر ہینڈ PMLN یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مفاہمت کر لی ہے اس حکومت کے ساتھ, اور مل کے آپ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سہارا دیے. نہیں, ہم نے کوئی سہارا نہیں دیا, اور ہم سہارا دیں. دیکھیں بجٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ بجٹ کے پہلے دن ہی چیئرمین بلاول نے کہا کہ میں اپنے تمام ممبران شہباز شریف صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ جو کہ لیڈر آف شہباز شریف صاحب نہیں تھے بلکہ وہاں پر, تو وہ ان کی خیر فوتگی ہوئی تھی, باقی ان کے ممبران موجود نہیں تھے, جس کا ہم نے گیلا کیا. اور JUI کے بھی کچھ ممبران موجود نہیں تھے, لیکن ہمارے جو ممبران سوائے 2 کے باقی سارے موجود تھے, کیونکہ 2 ممبران کو کووڈ ہو چکا تھا. باقی ممبران موجود تھے, جس کا ہمیں افسوس بھی ہے, کیونکہ سب کو ہونا چاہیے تھا. مطلب ہے کہ اگر آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے تھا امپورٹنٹ ڈے کے حوالے سے. صحیح ہے, میں ذرا کیسر احمد شیخ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مریم صاحبہ بھی جس طریقے سے اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں, بلاول صاحب بھی, اور اوبویسلی ایک کیمپین چل رہی ہے, انتخابات وہاں پر ہونے والے ہیں, تو ایک دوسرے کو تو اسی طریقے سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کی جماعت کا PMLN پر جو شکوے ہیں بلاول صاحب کے, یا آپ لوگوں کی سیاست پر ان کو اعتراض ہے, آپ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی آر یا پار کرنے سے پاؤں پکڑنے تک آپ لوگ آ گئے ہیں, بہت زیادہ سوالات اٹھائے. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ مل کے کہیں پر چل سکتے ہیں. انہوں نے کہا بلاول کی باتیں بڑی گھٹیا ہیں اور ان کی گھٹیا باتوں کا میں جواب بھی نہیں دوں گا. سو یہ تو کسی صورت نظر نہیں آتا ہمیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں مل کے اس حکومت کو چلتا کر سکتی ہیں. سعدیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیے نا, ہر پارٹی کی اپنی پالیٹکس ہے, اور ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ سیدھی پالیٹکس ہم کرتے نہیں ہیں. اب کیا کریں جب ہماری پارٹیاں ڈیلیور نہیں کر پا رہی. پیپل پارٹی سے بالکل کچھ ڈیلیور نہیں ہوا. سندھ, میں کراچی میں رہتا ہوں, سندھ کا کیپٹل ہے, اور پنجاب میں تو ان کی صورتحال آپ نے دیکھ لی کہ خوشاب کا الیکشن تھا, چند 100 ووٹ بھی نہیں لے سکے. تو وہ جب بالکل آؤٹ ہو, انہوں نے پوری کوشش کی پنجاب میں پیپل پارٹی کی. میں پنجاب میں ہوتا ہوں, پچھلے 28 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, تو وہاں ان کی بالکل وہ ایک ڈیسپریشن ہے, اور وہ ایک یہی رہ گیا بجائے کہ اپنی کارکردگی بہتر کریں, پرفارمنس. سب پارٹیاں میں کوئی ایک, ہم سب کو چاہیے کہ ہم عوام کے مسائل کا حل کریں. ہم جا کے وہاں جذباتی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسری پارٹی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کشمیر کہتے آج کیا ہو گیا, آج 74 سال ہو گئے. کشمیر ہمیں کیا, کہاں وہاں کامیابی ہوئی کسی بھی پارٹی کو. تو جب تک ہم کوئی رزلٹ نہیں دیں گے, ہم
ہمارے پاس صرف جھوٹے نعرے کے علاوہ, جھوٹے دعووں کے علاوہ رہ کیا گیا ہے. چند پارٹیاں کمپیریزن ہو سکتا ہے کچھ وقت بہتر رہا ہمارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا دور کمپیریٹیولی بلاول صاحب جتنا بول رہے ہیں پی ایم ایل این کے خلاف یا آپ لوگوں کی جو پالیسی رہی وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ سندھ میں ڈیلیور نہیں کر سکے اور پنجاب میں ان کا صفایا ہو گیا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ ڈسپریشن ہے, اور یہ ینگ آدمی ہے بلاول. دیکھیے بجٹ ہم مل کے بجٹ میں ہم نے تقاریر کی, خود بلاول صاحب نے ہمیں اپریشیٹ سب کو کیا کہ بہت اچھا بجٹ پہ آپ نے تیاری کی اور بڑی اچھی تقاریر. میری طرف بھی اشارہ انہوں نے کر کے کہا کہ سب سے آپ نے بہت اچھے جو بجٹ پہ بات چیت کی. اب اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا, ایک دم ایک ہفتے میں کیا ہو گیا اتنا کہ ہم سب مل جل کے ووٹنگ کا جب ٹائم آیا آپ کے ممبران چلے گئے. ہپو ہاں ہمارے 12 ممبر نہیں تھے, ہمیں افسوس ہے 6 ممبروں نے تو پہلے اطلاع دی ہوئی تھی کہ وہ نہیں پہنچ سکیں گے کوئی نہ کوئی مجبوری سے, لیکن 6 ممبر وہ وہاں نہیں آ سکے جو کہ جن کو آنا چاہیے تھا. مجھے بالکل اعتراض ہے, جب پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو میں بھی اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ کیا ریزن ہے. لیکن باقی لیکن دیکھیں نا 6 ممبرز تو جینوئنلی نہیں آئے. ہمیں آنا, اگر ہم سیریس ہیں, ایک طرف تو ہم کہتے تھے کہ جی ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, دوسری طرف ہماری سیریسنس کا یہ حال ہے کہ پارٹی کے ممبران خود تشریف نہیں لاتے. تو یہ ہمیں سب پارٹیوں کو بلاول صاحب نے بھی یہ کہا تھا, آپ کی قیادت نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے, جو حربہ ہمیں استعمال کرنا پڑے ہم کریں گے, لیکن بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بجٹ پاس ہوا بھی. میں ذرا یہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ کی طرف جاتی ہوں کہ کشمیر پہ ڈاکٹر صاحبہ بات کرتے کرتے یہ ہوا کیا, اپوزیشن جماعتیں اوبیسلی وہاں پر پی ٹی آئی پہ بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں, آپ کے وہ وزیر گنڈا پور صاحب رقم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہاں کے چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے کہ اپنے وزیروں کو کنٹرول کریں. لیکن وہاں پر یہ جو وزیر اعظم کے لیے کشمیر فروش اور سودا کر لیا اور مودی فون نہیں اٹھاتا, یہ اس قسم کی باتیں آپ کو لگتا ہے بس کہ سیاست ہے, انتخابی مہم کا حصہ ہے بس اور کچھ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادیہ پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں اس وقت کشمیر کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے یہ اوورآل ایک میسیج ہے پاکستان کے اندر بسنے والی تمام سیاسی جماعتیں جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں پاکستان میں, اور پھر وہاں مقبوضہ کشمیر میں بیٹھا جو کشمیری ہے وہ جس طرح ہماری قیادت کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک یکجا موقف اور ایک یک زبان ہو کے کشمیر کے حوالے سے اپنی قومی ترجیح نمبر 1 بناتے ہوئے اس الیکشن میں اس کی ریفلیکشن آنی چاہیے. بدقسمتی سے ہم اپنے پاکستان کے جو دکھڑے ہیں, جو پاکستان کے اندر کی سیاسی صورتحال ہے, جو پاکستان کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کا تناؤ اور کھینچا تانی ہے, اس کو ہم جو ہے وہ کشمیر کے اندر جا کے وہ چورن بیچ رہے ہیں. کشمیر میں جا کے ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف مودی ہونا چاہیے, مودی سرکار ہونی چاہیے, مودی کی کشمیریوں کے ساتھ جڑی جو ناانصافیاں ہیں, ظلم و ستم ہے, وہ ہونا چاہیے, اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہو سکتے ہیں, آئیڈیالوجیکلی ہماری, یعنی وہاں کی کیمپین بھی وہی بن گئی جیسے باقی ملک میں ہوتی ہے. اور ہمیں یہ ایک کشمیر کے موقف کو کمزور کیا جا رہا ہے. وہاں جا کے جب ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر, وہ پالیٹکس جب کرتی ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ٹارگٹ پہ لیتی ہیں. لیکن کشمیر میں جا کے جو کشمیریوں کا ترجمان ہے, جو کشمیریوں کا سفیر اور وکیل بن کے دنیا بھر میں ان کے موقف کی تائید کرنے میں, دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں مصروف عمل ہے, جب آپ ان کے حوالے سے اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں جو عمران خان پہ کیچڑ اچال نہیں رہے, آپ اس موقف کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں جگ ہنسائی کا باعث بنتا ہے. اور ہمیں یہ ذاتی جو اناد اور ہٹ درمی دشمنی, لیکن وہ دونوں جماعتیں اپوزیشن اوبیسلی نہیں مانتی, وہ کہتی ہے آپ کی خارجہ پالیسی کشمیر کے معاملے میں ہے ہی نہیں. سادی اس میں خارجہ پالیسی اگر ہماری نہ ہوتی تو اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے کشمیر کے اندر ہندوستان نے جو ذاتی طور پہ ایک ایجنڈا ٹو کیا
جس کو کشمیریوں نے اپنی ریزسٹنس سے، لازوال قربانیوں سے اور اپنے خون کی لکیر کے ساتھ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ مانا نہیں ہے اس کی یہ تمام جو غیر قانونی ہتھ کنڈے ہیں. تو وہ کشمیر کا جو ایک پلیڈر کے طور پہ اس کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کا جو مؤثر ذریعہ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی ہے جس کو آگے بڑھانے کی مزید ضرورت ہے. اور اپوزیشن جماعتیں اس خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں، کیونکہ جب آپ نیشنل انٹرسٹ کی کوئی پالیسی بناتے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ سے کوئی آواز میرا بیسک سوال بھی تینوں سے یہ تھا کہ وہاں جب کشمیر میں آپ لوگ انتخابی مہم کرتے ہیں تو کیا انتخابی مہم میں وہی باتیں جو باقی ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں ڈیورنگ انتخابات کی جا رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر جیسے کیچڑ اچھالا جا رہا ہوتا ہے، یہاں کے حالات فرق ہیں، یہاں یہ معاملہ بہت حساس ہے، لیکن یہاں پر بھی کم و بیش ہم نے وہی باتیں دیکھی ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ذرا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ویڈیو بھی دکھائیں گے جس کا بہت چرچا ہے کہ وہ کس طریقے سے پیسے تقسیم کر رہے ہیں وہاں پر، اور جس پر چیف الیکشن کمشنر AJK نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے کہ اپنے وزراء کو کنٹرول کریں، پری پول ریگنگ یہاں پر ہو رہی ہے. اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی امین گنڈا پور صاحب یہ رقوم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے وہاں پر، اور جس پہ AJK کے چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ پری پول ریگنگ ہے، یا آپ ویژول ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، یہ روکا جائے یہاں پر، جس پر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس چیز کا نوٹس لیں، اور الیکشن کمشنر کے خط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں رکتی اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے پری پول دھاندلی کا تو پھر ہم ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کنڈی صاحب کہ اس دفعہ اس چیز پر کچھ عمل ہو پائے گا؟ آپ لوگوں پر بھی الزامات لگاتی ہے حکومتی جماعت کہ آپ لوگ بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، بٹ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہر حکومت کو ایم شور ہوتا ہی ہے، جس کی بھی حکومت ہو وہ یہ کام ضرور کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں سعدیہ، الزامات لگانا، دیکھیں جو جماعت الیکشن لڑ رہی ہے دوسرے پہ الزامات تو لگائی کہ وہ اپنے حربی استعمال کر رہے ہیں اور الیکشن جیت رہے ہیں، لیکن اس قسم کے جو کہ آپ نے GB میں دیکھا وزراء کی کمپین، اور آج اگر آپ دیکھیں یہ آپ جو ویڈیو کلپس دکھا رہے ہیں یہ پچھلے 2 دن سے میڈیا میں گردش کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے رولز میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے، اور یہ حکومت لے کے آ جائے کہ جی ٹھیک ہے اجازت دے دیں کہ جو بھی MP منسٹر ہے یا وزیر اعظم ہے، کیونکہ پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں کشمیر میں، تو ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ ضمن الیکشن میں یہ لوگ جا کے کمپین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں آپ مطلب الیکشن کمیشن آج مطلب ہے کہ اس کی سبکی ہو رہی ہے کہ وہ لیٹر لکھیں گے وزیر اعظم کو، وزیر اعظم 10 دن بعد اس کو جواب دیں گے، الیکشن گزر جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر آپ اجازت دیں، کل کسی اور کی ایسی حکومت آئے گی تو پھر کل وہ بھی یہ کام کریں گے، پھر وہ بھی الیکشن کمیشن کو نہیں مانیں گے. تو اس سے اچھا کہ الیکشن کمیشن، ہر حکومت یہی کر رہی ہوتی ہے. نہیں اس قسم کی، کیا آپ نے ماضی میں سے دیکھیں جو کیش پیسے تقسیم ہو رہے ہیں؟ نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوئے. نہیں ایسے کھلے عام نہیں ہوں گے، اس کی ویڈیوز بن جاتی ہے. نہیں وہ تو دیکھیں مطلب ہے کہ ویڈیو گنڈا پور صاحب کو شاید وہ ڈسکریٹلی کام نہیں کرنا آ رہا نا، پبلکلی کر جاتے، باقی لوگ جو ہے وہ نہیں. آپ دیکھیں ویڈیوز نہیں بننے دیتے. دیکھیں صرف یہ بات تو نہیں ہے نا، ابھی آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، آپ کے TV ٹاک شوز میں ایک پرائیویٹ چینل میں منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ کل بوشن ملک سے چلے گئے، نواز شریف صاحب ان کو فرار کر لیا ہے. ان کو ان کی مطلب جب ان سے سوال کیا کہ ان کی کب ہیئرنگ ہے نیکسٹ، تو ان کو بھی مطلب آپ کی ایک منسٹری ہے تو آپ کو اپنی منسٹری فنگر ٹپس پہ پتہ ہوتی ہے کہ میرے امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں، جو کہ انہوں نے اس پہ کہا کہ جی وہ تو ملک میں ہے ہی نہیں کلبھوشن صاحب. تو مطلب ایسی قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں نا کشمیر کے سینسٹیو حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط بات ہے. اور یہ چیز پیپلز پارٹی کی انہوں نے ڈسپریشن کا ذکر کیا، کیوں ہے وہ کہہ رہے ہیں پرفارم نہیں کر پا رہے، تو صرف اور صرف اس لیے غصہ آپ نکال رہے ہیں؟ شیخ صاحب نے وجہ کیا بنی ہے کہ آپ دونوں جماعتیں جس طریقے سے پلان کر کے چیزیں آ رہی تھیں حکومت کے خلاف ایک ساتھ چلنے کا، وہ بیچ میں سلسلہ رک گیا، پھر شہباز شریف صاحب چلے مفاہمت کی بات کرنے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں میں نے پہلے بات ختم ہو گئے. میں نے پہلے ہی بات کی تھی. دیکھیں ہماری ایک تاریخ ہے اپوزیشن مخالفت PMLN کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی ایک لمبی تاریخ ہے.
उसमें हमारी फिर चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ, हम इकट्ठे भी चले, फिर हम अलग हुए, फिर PDM हुई। और मैंने बताया कि PDM में जब हमने कहा कि हम नो कॉन्फ्रेंस मोशन लेके आना चाहते हैं, तो उस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने और मौलाना साहब ने कहा कि नहीं इस्तीफे दें, और मैंने कहा ये इस्तीफे आप रखिए। अब शेख साहब की बात करें, देखें हम मानते हैं कि पंजाब में हमारी पोजीशन शायद कम हो, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए कि फिर अगर हम सिंध की बात करें तो अभी आप तमाम मतलब है कि GDA समेत आप मिल के जब आप सिंध में इलेक्शन हो तो वहाँ पर भी आपके हालात बुरे थे, तो कहीं पे आपके हालात ठीक होंगे, कहीं पे गलत हो गया। अभी नहीं कहते कि हम पूरे पाकिस्तान में हमारे हालात बहुत अच्छे होंगे, या PMLN या PTI के पूरे पाकिस्तान में हालात अच्छे होंगे। अब ज़िमनी इलेक्शन सिंध में भी हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, KP में भी हुए हैं, बलूचिस्तान में भी हुए, कहीं पे हम जीते हैं, कहीं पे हम हारे हैं, कहीं पे हमने अच्छे वोट लिए हैं, कहीं हमने गलत वोट लिए हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, इस पीछे नहीं है कि जी हम डेस्परेट, कोई डेस्परेट नहीं। देखें कश्मीर इलेक्शन है, आप अपना मुकदमा रखें, बाकी जमातें भी अपना मुकदमा रखेंगी, लेकिन हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर लोग हमें वोट करते हैं तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर किसी और को वोट करते हैं ताकि हम एक्सेप्ट करें। चले, अच्छा मुझे शेख साहब ये बताइएगा कि मरियम साहिबा ये बात कर रही हैं कि अब हम किसी को वोट चोरी करने नहीं देंगे, हमें समझ आ गई है कि कैसे धांधली का रास्ता रोकना है, कैसे अपनी सीटें जाने नहीं देनी। फिर उन्होंने कहा पता नहीं वो धरने का इंदिया भी दिया कि किसी सूरत ये इलेक्शन जो है हजम करने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, वहां कश्मीर में जाके धरना देना शुरू कर देंगे, उससे क्या होगा? देखिए सादिया अफजाल, जो कुछ डस्का में हुआ, डस्का में आपने देखा ना कि वो जो कुछ हुआ और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन कराने पड़ गए। तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा उसको रेफ़र कर रही हैं, उसके बारे में बातचीत कर रही हैं कि वहाँ हम अगर धांधली हुई तो दोबारा इलेक्शन कमीशन को इस तरह हमने समझाया और कन्विंस किया कि उनको दोबारा इलेक्शन वहाँ पे करवाने पड़े, और इसकी किस्म की अब धांधली की गुंजाइश बहुत कम है, होना भी यही चाहिए। लेकिन बात यह है कि मैं जो पहले भी जो जिक्र कर रहा हूँ ना, कुंडी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए कश्मीर में तो कश्मीर के बारे में बात होनी चाहिए। अभी 74 साल में हम तो कश्मीर का कहते ही रहे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या कर लिया हमने? किसी भी पार्टी ने, सब पार्टियों को मौका मिला, यहाँ पे फौजी हुकूमतें भी आईं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी आईं। मुझे बताइए कि आज हमें ये कहना चाहिए, वहाँ बताना चाहिए आवाम को कि एक्चुअली हमने क्या रिजल्ट दिया और हमने जो वादे किए सारे खोखले थे, या आइंदा हमारी स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि अभी भी हमारी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है। पूरी दुनिया में आप देखिए ना, कहाँ हमारी कामयाबी हुई। कश्मीर में के बारे में कितने मुल्क, हमारे अपने इस्लामिक OIC भी कितनी हमारी सपोर्ट कर रही है। हमें सब अंदाजा करना चाहिए और इसकी असेसमेंट करनी चाहिए। और फिर एक तुर्की ने खुल के हमें, और चाइना ने बिल्कुल खुल के सपोर्ट किया। फिर अब और बिल्कुल जायज़ हक है कश्मीरियों का। मैं यही बात कर रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात किसने की? ये आप भी कह रहे हैं, कुंडी साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं कि वहां पर कश्मीर की बात ही होनी चाहिए। ये पेटी पॉलिटिक्स जो बाहर होती रहती है, इसको वहां पर डिस्कस नहीं होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर यही हुआ, आपकी क़यादत भी गई, वहां यही हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने इसके अलावा क्या बात की? वो कश्मीर फरोश इनको कहा और उसके बाद कहा कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरी रगों में कश्मीरी खून है। इसके अलावा क्या बात की कश्मीर की? मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। देखिए हम सबको, सब पार्टियों को वहाँ बताना चाहिए ना कि कश्मीर के लिए हम आइंदा क्या करेंगे, पीछे हमने क्या किया, और जो हमारे सारे खोखले नारे हैं, कितने अरसे से तो हम ये बात, तो हमारी बातों पे फिर लोग जो सीरियस नहीं ले रहे। आपने देखा ना, यहाँ कराची में इलेक्शन हुए, मैं क्योंकि यहाँ रहता हूँ मुझे अंदाज़ा है, तो कुल टर्न अप कितना हुआ? 20% भी वोटर्स ने टर्न अप नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी इन पार्टियों के जो खोखले नारे हैं, इनसे लोग मायूस हो रहे हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है। मैं भी बड़े अरसे से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 6 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए। हमें वो बातें करनी चाहिए जिसमें हिपोक्रेसी ना हो, जिसमें हम कोई रियलिस्टिक बात करें, हम मुल्क को आगे ले जाने की बात करें। हमारा मुल्क तो बहुत पीछे रह गया। देखिए ना, मेरी तकारीर हैं असेंबली में कि क्या हुआ, हम पिछले 30 साल में वियतनाम ने 5 गुना तरक्की कर ली, यानी 100 का अगर उनकी इकानमी थी तो वो 525 से 550 हो गई। इंडिया और बांग्लादेश की भी 100 की 250 हो गई। हम 30 साल में 100 से 160 हुए। ये फैक्चुअल फिगर हैं। हमने आवाम को क्या दी है? हम आवाम के लिए कोई बात करें, कोई भी पार्टी हो, हम सब का फ़र्ज़ है जब हम आते हैं ना, अपने आवाम को कन्विंस करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके हालात बेहतर होंगे। आवाम के यहाँ हालात दिगर हुए हैं, जो महंगाई का आलम है और बढ़ गया है। ये 3 साल में मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी परेशानी में लोग आ गए हैं। बेरोजगारी है। आपके इस बयान को आप देखा कि खोखले बयानात जो है ये नहीं होने चाहिए।
उसमें आपने अपनी क़यादत को भी माइनस नहीं किया. I appreciate you. क्या निकलेगा इससे पॉलिटिक्स. ठीक है, मैं शेख साहब आपकी बात आ गई. लोग मायूस हो रहे हैं. और मैं आपको बताऊं, मैं जरा ये डॉक्टर साहिबा से, क्योंकि हमने वो मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के हवाले से बात की और यहाँ पे वफाकी वज़ीर की एक वीडियो दिखाई है. डॉक्टर साहिबा, गंडापुर साहब से कोई पूछगछ हुई? देखिए, जो गंडापुर साहब की जो वीडियो इस वक्त मंजर आम पे आई है, वो उनकी पुरानी वीडियो है. पुरानी वीडियो है. चूँकि एज अ जो मुझे इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, चूँकि वो एक मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर की हैसियत से वहाँ कंपनसेशन कोरोना के हवाले से और जो डिज़ास्टर वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह के हवाले से वो वहाँ लोगों को कंपनसेशन देते रहे हैं. रोड रिपेयर करने की भी कहीं उसमें उन्होंने कोई बात. देखिए, उसमें असल में ये कि जो कश्मीर के इलेक्टोरल रूल्स हैं वो और जो पाकिस्तान के उसमें फ़र्क है. कश्मीर के रूल्स के अंदर या लाज के अंदर वहाँ सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं, इवन के प्राइम मिनिस्टर उनका और उनकी सारी की सारी, आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि ये एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि जो वज़ीर आज़म AJK जो हैं वो राजा फारूक हैदर साहब PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने अपने तमाम वसाइल, अपनी तमाम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल, अपना तमाम जो ऑफिशियल उनका स्टाफ था वो सारा उस इलेक्शन में झोंका हुआ है और उनकी सरकारी गाड़ियां गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स के साथ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ रही हैं. मेरे हल्के में भी चूँकि एक सीट है आज़ाद कश्मीर की, इस पर इलेक्शन हो रहा है, तो उनके वहाँ कैंडिडेट जो हैं वो सरकारी गाड़ी पे सरकार के वसाइल के साथ आज भी वहाँ तरक्याती स्कीमों पे पैसे लगा रहे हैं. क्योंकि वहाँ पे इन्होंने जान के वहाँ ऐसी अमेंडमेंट की. कुंडी साहब जानते हैं कि उन्होंने रूल्स के अंदर अमेंड की कि आप सिटिंग जो गवर्नमेंट होगी वो अपना बजट जो है इलेक्शन में इन्वेस्ट कर सकती है और आज भी नालियाँ गलियाँ उस बजट से बना रहे हैं. और ये किसी जगह भी कदगन नहीं लगाई कि कोई मिनिस्टर जो है वो उस इलेक्शन कैंपेन में जा नहीं सकेगा. तो ये बदकिस्मती से जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी थी, रूल्स को इंश्योर करना था. सिटिंग गवर्नमेंट के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त पूरे की पूरी PMLN की हुकूमत का हिस्सा होते हुए आज भी जो मेज़बानी मरियम नवाज़ की और उनकी जितनी भी वहाँ कनीज़ें गई हुई थी सबको उन्होंने माशाल्लाह से सरकारी खर्चे पे लुक आफ्टर किया. अच्छा. और वो कश्मीरियों का फंड है, वो कश्मीर के लिए दिया गया, उनके डेवलपमेंट के लिए दिया गया. फेडरल गवर्नमेंट के वो फंड्स और पैसे हैं जिनको उन्होंने बेदरेग अपनी सियासत चमकाने पे खर्च कर रहे हैं. और जिस तरह से उनके तमाम के तमाम जो वज़रा हैं, जो सबक वज़रा हैं, सबक वो तो आज आप लोगों से सवाल कर रही थी कि ये पैसे जो हैं ये कहाँ से आए हैं. फॉरेन फंडिंग का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आवाम का पैसा है. PMLN का वतीरा क्या है? उनकी गुट्टी में झूठ बोल उनकी गुट्टी के अंदर बेबुनियाद मन घड़त झूठा प्रोपेगेंडा करना और कव्वे को सफ़ेद साबित करने की कोशिश करना. अब आप देखें कि बजाय इसके कि वो कौम को ये बताएं कि एक प्राइम मिनिस्टर जो उनकी हुकूमत में था, जिसने आगे कंटिन्यू किया, जो आज भी पूरे इलेक्शन कमीशन के तमाम रूल्स को अपनी मर्जी से बना के वहाँ वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के PMLN की इलेक्शन कैंपेन चला रहा है, बजाय इसके कि वो जवाब दे वो लोगों को कि भाई ये आप आवाम का पैसा जो है किसी एक जमात की खुशनुदी हासिल करने के लिए क्यों लगा रहे हैं. वो हमसे सवाल कर रही हैं कि भाई ये जो उन लोगों का हक है जो उनको इससे पहले दिया गया है वो क्यों उन पे खर्च किया जा रहा है. ओके, चलिए मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि कुछ इस हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर भी सवालात उठाए गए हैं, उसका जिक्र करेंगे. और बिलावल साहब ने शेरों की जमात को यानी PMLN को बिल्लियों की जमात करार दिया है. ज़रा उस पे भी कुंडी साहब से सवाल करेंगे एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक. प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद. कैसे रहमत शेख साहब,
بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی ہم شیر ہیں، شیروں کی جماعت ہیں، وہ کہتے ہیں شیروں کی طرح سیاست پھر کریں، اگر شیر ہیں تو یہ بلیوں کی طرح نہ کریں، بلی نہ بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیڈر کو بھی کہا کہ وہ بھی پھر ذرا شیر بنیں اور ملک میں واپس آئیں۔ جی سعدیہ دیکھیے، ہماری پالیٹکس بالکل ٹھیک پالیٹکس ہے، لوگوں کے مفاد کی پالیٹکس ہے، ملک کی ترقی کی اور ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس ہے۔ ہم اس قسم کا شیر، ہمارے شیر تو نشان ہے، ہم شیر تو ہیں، لیکن جس پالیٹکس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، ہم ہر ایک سے لڑنا نہیں چاہتے، ہر ایک کے کو تہمت نہیں دینا چاہتے، جس طرح یہ للکار رہی ہے، پی ٹی آئی للکار رہی ہے اور جو ہر ایک کو چور ڈاکو اور لٹیرا تو آپ نئی بات کر رہے ہیں، مریم صاحبہ تو کہتی تھی کہ ہم جو ہے ہم مفاہمت نہیں کریں گے، انہوں نے تو کہا تھا کنفرنٹیشن، محاذ رائی کی طرف مریم نواز صاحبہ نے تو ساری باتیں اور تقریریں کی تھی۔ دیکھیے انہوں نے کہی تھی، لیکن ہمارے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے ہمیشہ پہلے دن سے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، مفاہمت کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے ہم کسی کے پاؤں بھی پڑ سکتے ہیں اگر ملک بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم یہ صرف اناؤں میں نہیں ہے کہ ہماری انا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے تو پہلے دن سے ان سے کہا تھا آئیے بیٹھیے، ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا۔ میں اب بھی کہ آپ لوگ آر یا پار سے شروع ہو کے پاؤں پکڑنے پہ آ گئے، آر یا پار کہتی تھی مریم صاحبہ، اب شہباز شریف صاحب پاؤں پکڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے طنز کیا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی ایک اچھا اسٹیٹس مین اور پولیٹیشین بننا چاہیے، ملک کو آگے کریں، صرف اناؤں کو یا یہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس وقت ہم سوچیں کہ ہماری پبلک کی حالت کیا ہے۔ 3 سال میں جو اکنامک سروے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 30 لاکھ نئے لوگ، یہ اکنامک سروے کی میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ اکنامک سروے جو گورنمنٹ نے ایشو کی ہے، 55 ملین لوگ جو روزگار جن کا تھا وہ 52 ملین تک آ گیا، 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہے کہ وہ 40% سے آگے بڑھ گئی ہے، صرف 1 سال میں 17% فوڈ انفلیشن ہو گیا ہے، روڈوں کا یہ حال ہے، میں چنجوڑ جاتا ہوں تو مجھے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جس طرح، لیکن آپ نے جو بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہے نا اس میں یہ ہے کہ بھائی اسٹیٹس مین بنے، بلاول صاحب بھی ہر کسی سے لڑائی نہیں کر سکتی، پی ایم ایل این نہیں چاہتی ہر کسی سے لڑائی ہو، آپ لوگ ایسے ان کو بلی کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے، ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں، بڑا اچھا، ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ جو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے، جو میں نے اپنے پرانے بات کی، جو ہم چاہ رہے تھے پی ڈی ایم کا جو وہ تھا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لیں اور مقابلہ کریں نا۔ یہ دیکھیں جمہوری حکومت میں ہم پہلے بھی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے، غالباً اسپیکر کے خلاف تھی، ناکام ہو چکی تھی۔ ایک جمہوری طریقہ ہم کہتے ہیں کر لیتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک، اس میں کیا تھا، اگر خدا نخواستہ ڈیفیٹ ہو جاتی نا تو جمہوری حکومتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ڈٹ کے اس حکومت کا ہم ہر فورم پہ مقابلہ میں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں لیکن کیوں، دیکھیں آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ جب وہ پاؤں پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیل ہے کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، کیوں ہم پاؤں پڑیں، اب کریں نا، مقابلہ کریں، میدان میں حکومت کو ٹف ٹائم دیں، آئیں اپوزیشن اتحاد میں۔ آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب اس حکومت سے کوئی مفاہمت چاہ رہے ہیں؟ یہ تو شہباز شریف صاحب یا ان کے ترجمان یا کیسر صاحب بتا سکیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن ہم نے ایز اے اپوزیشن، جیسے میں نے پہلے کہا، ہی از لیڈر آف دی اپوزیشن، ہم ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے ممبران ان کے حوالے اس میں کیے تھے بجٹ میں، آگے بھی جب کوئی ایسی چیز آئے گی کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو ہم نے ان کے ساتھ انگیج ہونا ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہمارے ممبران بھی ہیں۔ جماعت کے لوگ آپ کے بلاول صاحب کو، آپ کے چیئرمین کو کہہ رہے ہیں گھٹیا باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ان کو آج بھی شاید خاقان عباسی نے کیا بولا ہے، دیکھیں میں اس پہ آپ کو میں دوں، دیکھیں یہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھر میں دعوت ہو، آپ نے مجھے دعوت سے بلایا ہو، آپ کا جو اسپوکس پرسن وہ سڑک کی اس طرف کھڑے ہو کے برا بلا کا ہو، تو آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، آپ کا اسپوکس پرسن آپ کی بے عزتی مطلب وہ کر رہے ہیں۔ تو پی ایم ایل این میں بھی پھر نہیں مطلب دیکھیں جب شہباز شریف صاحب نے جب پارلیمانی لیڈروں کا کھانا کیا تھا، اس وقت بھی خاقان عباسی صاحب نے اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یہی کہا تھا کہ اور کھانا انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہمیں دعوت نہیں تھی، انہوں نے بلایا تھا، تو انہوں نے انڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کی بے عزتی کی، انہوں نے مہمانوں کو بلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیا لگا بلاول صاحب کا یہ بیان سن کے؟ انہیں بھی شاید وہ آپ لوگ جو کہتے تھے کہ جی شیر نہیں بن رہے، شیروں کی جماعت کہنے والے خود کو، بلاول صاحب کو بھی آج پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو بلیوں کی طرح باہر بھاگ گئے۔ دیر آئے درست آئے سعدیہ، اور میں پہلے دن سے اس موقف پہ قائم ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ریوائیول اور پیپلز پارٹی کا جو ایک روایتی رنگ ہے اس کا جیالہ جو ہے اس نے اسی وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جب تک نون لیگ کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ختم نہیں ہوتا۔ جتنی جلدی یہ اپنی دوریاں نون سے کریں گے
اتنی تیزی سے جیالہ جو ہے ان کے طرف بڑھے گا، کیونکہ جو پنجاب کی سیاست، کشمیر کی سیاست یا اوورآل پاکستان کی سیاست ہے، اس میں ماضی میں پرو بھٹو اینٹی بھٹو اٹھ رہا، پھر پرو نواز شریف اینٹی نواز شریف ووٹ آیا. اب اس وقت جو ہے وہ جس طرح کی سیاست آپ نے دیکھی کہ پرو عمران خان اینٹی عمران خان ووٹ، اینٹی عمران خان فورسز جب ساری ایک جگہ کٹی ہوئی اور پرو عمران خان جتنے مائنڈ سیٹ تھا وہ عمران خان کی سٹرینتھ بن کے اس وقت آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم سمیت سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا عمران خان یا اس حکومت کو ٹس سے مس نہ کر سکے. جہاں تک سٹیٹمنٹ بلاول صاحب دے رہے ہیں، بلاول کو عقل مند جو ہے وہ مشیر ٹکرا ہے، اور بلاول کو یہ بتایا ہے کہ کشمیر کے اندر یہ جو مودی کے یار ہیں جن کے اوپر ٹھپا لگا، پگڑیاں بدلیں، جنہوں نے بغیر ویزے کے اپنے گھروں میں شادیوں پہ پاکستان مخالفین کو بلایا اور آموں کی پیٹیاں اور ساڑیاں تحفے میں دینے والے جو ہیں وہ کشمیریوں کے زخم پہ نمک پاشی کرتے رہے، اور جتنی جلدی ہو سکے کہ ان سے ڈسکنیکٹ کریں. لیکن آپ یہ بتائیں آپ کی جماعت سے، حکومت سے کون مفاہمت چاہ رہا ہے، شہباز شریف صاحب یا جو وہ ان کی جماعت ان کے لیڈروں پہ؟ میں نے جو شیخ کیسر صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے، مجھے یہ اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر لگ رہا ہے، اور یہ بڑا اچھی پیش رفت ہے. یہ کہاں ہوتے ہیں سافٹ ویئرز اپڈیٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پاؤں پڑنے کی بات ہے، یہ ان کی پرانی روایت ہے. وہ پبلکلی لوگوں کے گریبان پکڑتے ہیں اور پھر بند کمرے میں جا کے پاؤں پکڑتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نون لیگ کی کہ انہوں نے پاؤں پکڑنے کی بات کی ہے. وہ جب جدہ گئے تو آپ کو پتا ہے کہ پاؤں پکڑ کے گئے، پھر واپس آئے تو پاؤں پکڑ کے آئے. ابھی وہ جب گئے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اس پرانی روایت ہے جس کو نئے سرے سے پھر زندہ کرنا چاہتے ہیں. ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے پی ایم ایل این. اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ یہ جس آپ نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں دیکھ لیا کہ دو علیحدہ بیانیہ ہے، شہباز شریف کا بیانیہ اور مریم نواز کا بیانیہ جو انہوں نے وہاں آج کشمیر کے الیکشن پہ وہاں کھڑے ہو کے دیا. ان کی اپنی جماعت اس بیانیے کو اون نہیں کر رہی، وہ شہباز شریف کے بیانیے کو اون کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، ریکنسلیشن ہونی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور نیشنل انٹرسٹ اینڈ پبلک انٹرسٹ. جس نے اس ملک کو کاری ضرب لگائی اور اس ملک کو گدھ بن کے نوچا، وہ جس جگہ بھی ہے، جس جماعت میں بھی ہے، پنڈی صاحب کی جماعت جو ہے، بلاول صاحب نے جو آج کہا ہے کہ ہم اکیلے ہی بزدار صاحب کو ہٹا دیں گے، یہ کر سکتے ہیں پھر آپ پنجاب میں؟ وہ تو چلے مفاہمت چاہ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی جماعت. دیکھیں ہم نے کہا کہ ہماری ایک جدوجہد ہے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور ہم دوبارہ جو ہے اپوزیشن کو اکٹھا، لیکن وہ ہم نے اس دن بھی کہا کہ ہم دوبارہ جو ہے آفر کرتے ہیں پی ایم ایل این کو کہ آئے عدم اعتماد کی تحریک. ایک جمہوری طریقہ ہے، آپ کے پاس اسٹرینتھ زیادہ ہے پنجاب میں، آئے عدم اعتماد. نہیں لیکن وہ نہیں آتے، کیونکہ یہ آج کا بیان ہے بلاول صاحب کا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہماری ہم اکیلے ہی آپ کو بزدار صاحب کو ہٹا کے دکھائیں گے. بھیگی بلی ہماری جو ایجیٹیشن ہے حکومت کے خلاف وہ چلتی رہے گی. حکومت کے خلاف جو جس طریقے سے بزدار صاحب کو ہٹانا صرف ایک سیاسی بیان ہے. کیوں سیاسی بیان ہے؟ کر دیں گے. یہ تو پوچھو کیسے کریں گے جب پی ایم ایل این ساتھ نہیں ہوگی؟ نمبر کیسے ہوں گے؟ آپ دعا کریں انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ہم تو نہیں مانتے کہ ہم نے پیسوں سے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے پاس آرٹ ہے اور ہنر ہے وہ ماشاءاللہ ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے وہ ذرا وزاداری اور زیادہ مفاہمتی فارمولہ جو ہے ان کا وہ زیادہ مضبوط ہے. اور پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب تو ویسے پیر پگاڑا صاحب سے اس وقت کراچی میں ملاقات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بال پھیکا نہیں کر سکتی. شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بزدار حکومت کا. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 7 ووٹوں سے اس حکومت کو ہلا کیسے 7 ووٹ تو میں پوچھوں کیسے؟ شیخ صاحب فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی شروع سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پچھلی حکومتوں نے نوچ لیا اور کھا لیا. ابھی آسان سی بات ہے کہ اگر انہوں نے تو آپ کو 3 سال ملے ہیں، کوئی قومی آمدنی میں کمی آ گئی سب کی مل کے. ہم چھوڑ کے گئے تھے 305 ارب ڈالر، آپ نے 290 ارب ڈالر کر دیا. ہم تو نوچ رہے تھے اور آپ نوچ بھی نہیں رہے. تو یہ کدھر گئے وہ سارے 15 ارب ڈالر اور کم ہو گئے 22 کروڑ لوگوں کے. پھر فی کا آمدنی جو ہے وہ کم ہو گئی ہمارے. ہم کرونا لے گیا. میری بات
दौर है पाकिस्तान में कि तो नहीं हुई हमारे ना, शेख वक्त साहब। इमरान जी बात तो सुन लें, आप हौसला तो रखें, बात तो सुन लें। हमारे वक्त में ये खुद कहते थे कि एक बच्चा जो पैदा होता है वो 1,35,000 रुपए का मकरूद है। अब वो 1,75,000 रुपए का मकरूद हो गया या ना, या कहें कि नहीं हुआ, या कहें कि हमने कोई कुछ अच्छा 55 मिलियन लोगों को रोजगार था, अब इनका सर्वे बता रहा है कि 52 मिलियन रह गए। चले तो नोचा हमने ठीक है, बस अल्लाह करे बाकी जो टाइम रह गया है उसमें कुछ आवाम का हो जाए भला, लेकिन ये चीज तो क्लियर होगी। वो कहते 7 सीटों से लेकर दिखाएं, बुज़दार साहब की हुकूमत भेज के एक वो से भी दिखाएं। सीएम और प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको नहीं पता? बिल्कुल सही है, लेकिन आप 7 से बुज़दार साहब को करवा देंगे तो ये नहीं, तो ये नहीं कहते। उन्होंने कहा ना कि कौन सी गीदड़ सिंगी है, नोट भी चलते हैं कि कायदे आजम की तस्वीरें तो जहांगीर तरीन साहब 40 मेंबर खड़े हुए, वो नोटों पे खड़े थे। जहांगीर तरीन साहब मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त पीर पगाड़ा साहब से कराची में, तो ये देख लें हुकूमत के लिए कैसा होगा, ये आने वाले दिनों में देखेंगे। डॉक्टर साहब आपका, फैसल करीम कुंडी साहब आपका, कैसर अहमद शेख साहब आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।